سورہ البقرہ 22واں رکوع۔ اکثر قومیں اپنی ضد اور اختلاف کے باعث راہ حق سے دور جا پڑیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ محض رسم پرستی اسلام نہیں، در حقیقت اسلام 3 جزو سے عبارت ہے: صحت عقیدہ، حسن معاشرہ اور تہذیب نفس۔ اس رکوع کی پہلی ہی آیت میں ان تینوں کا بیان نہایت ہی واضح اور صاف انداز سے کیا گیا ہے تاکہ ان تینوں کے مفہوم، ان کا ربط اور ان کی اہمیت ہر مسلمان کے بخوبی ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ انہی تینوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ واضح ہو کہ صحت عقیدہ اور تہذیب نفس کی درمیانی کڑی حسن معاشرہ ہے۔ جس نے اس وسیلے کو نہ سمجھا وہ اسلام کی حقیقت کو نہ پا سکا۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا انہی تینوں امور کے لیے تھا تاکہ لوگ ان کی اتباع اور نظر التفات سے متقی بن جائیں، اللہ کو پالیں، وسیلے کو سمجھ لیں اور قلب کو یاد الہی سے منور رکھیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ محض نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مشرق و مغرب کے گرویدہ رہو اور رب المشرقین اور مغربین کو نہ سمجھو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ ایک شخص ایمان لائے اللہ کی وحدانیت ذات پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر، یعنی قرآن پر اور ان آسمانی کتابوں پر جن کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور پیغمبروں پر کہ وہ سبھی نبی آخر الزماں کی تصدیق کرتے رہے، اور حضور نے ان سب کی تصدیق فرمائی۔ اور اس صحت عقیدے کے بعد اپنا مال عزیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور ان کی بڑی خوبی اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرنا ہو، یعنی وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کرے اور زکوٰۃ دیا کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت رچ جائے اور مال کی محبت دل پر غلبہ نہ پا سکے۔ اور ایسے سب لوگوں کا طرز زندگی یہ ہو کہ جب وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اور مصیبت میں اور تکلیف و بیماری میں اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہوں، یعنی اپنی عبادت میں ثابت قدم رہتے ہوئے بھی معاشرے کے تقاضوں میں کوتاہی نہ کریں، یہاں تک کہ لڑائی جنگ یا کسی ہلچل کے وقت بھی اپنی اقدار کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ یہی لوگ راہ راست باز ہیں، یہی سچ کی تصدیق کرنے والے، سچ پر قائم رہنے والے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ در حقیقت صحیح معنوں میں یہی متقی ہیں اور اللہ کی نظر میں بزرگی پائے ہوئے ہیں۔ یعنی آیات بالا میں جس تفصیل سے تقوی کے معنی بیان کیے گئے، اس پر جس درجہ غور کیا جائے، انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔ اصلاح کی تینوں حالتوں کے ذکر کے بعد اہل ایمان کو حسن معاشرت کی مزید تعلیم دی جا رہی ہے۔ روحانی آلودگی سے بچنے اور بیدار معاشرے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی خون کا بدلہ خون فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جو قاتل ہو وہی قتل کیا جائے۔ یہ قصاص تو اصول مساوات کی بنا پر ہے۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے اس مقتول کے ورثہ کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے لیکن مال لازمی کر دیا جائے تو مقتول کے
الورثہ کو پسندیدہ طریقے سے تقاضا کرنا چاہیے اور قاتل کی جانب سے مال کی ادائیگی خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک رعایت و مہربانی ہے، پھر جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے تاکہ تم قتل و خون ریزی سے بچتے رہو۔ اگر قصاص میں برابری اور مساوات نہ ہوتی تو قتل و خون عام ہو جاتا، غریب و کمزور مارے جاتے اور قاتل کے بجائے بھی انہی میں سے آگے کیے جاتے۔ آج دنیا قاتل کے متعلق کسی مساوات پر قائم ہے، یعنی قصاص کے حکم کے بعد ایک اور رسم قبیح کی اصلاح کی جا رہی ہے جو عرب میں عام تھی۔ اہل عرب مرتے وقت اپنا مال ان لوگوں کے نام وصیت کرتے جن سے ان کا دور کا بھی تعلق نہ ہوتا اور اسے سخاوت سمجھا کرتے تھے، اور اگر وہ وصیت کرنا بھول جاتے تو یہ حق ان کی بیوی بچوں کا ہوتا، دوسرے قریبی عزیز محروم رہتے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے انصاف اور دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ سورہ نساء میں آیات میراث اترنے کے بعد انصاف و دستور وہی ٹھہرا جن امور کے متعلق وہاں وضاحت نہیں تھی۔ اس آیت کا تعلق ان سے رہا۔ یہ حکم پرہیزگاروں پر لازم ہے، یعنی پرہیزگار ہی معروف کے صحیح معنی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معروف وہی ہے جسے عقل پسند کرے اور شرع کے خلاف نہ ہو۔ یہی لوگ معروفات کو عام کرنے والے ہیں، مگر عرف شرعی کے قیام کا حق صرف شارع کو ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر کوئی زبانی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے بدل ڈالا۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ وصیت کو بھی سنتا ہے اور حقیقت حال سے بھی آگاہ ہے۔ فمن خاف من موذ جنافا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا یا گناہ کا جو معاشرتی ناچاکیوں کو جنم دے اور جس سے نقص امن کا اندیشہ ہو، اور وہ اس وصیت میں شرع اور عرف اسلامی کے مطابق ترمیم کر کے ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔